کہ آپ قربانی کو دیکھ لیں۔ قربانی تمام عبادات بتاتی ہیں عقل وحی کے تابع ہے۔ آپ حج کو دیکھ لیں، انسیلے کپڑوں میں آپ جاتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، اور آپ وہاں جانور قربان کرتے ہیں، عرفات پہ جاتے ہیں، ننگے سر انسیلے کپڑوں میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، او فقیر بن کر۔ یہ کیا ہے؟ صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سب کیا کہتے ہیں، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، سمجھ میں آتی کہ عقل وحی کے تابع ہے۔ اللہ نے عقل اس لیے دی کہ وحی کی اتباع کی جائے، وحی کو سمجھا جائے، نہیں کہ وحی کو سمجھایا جائے۔ بالکل اسی طرح قربانی کو دیکھ لیں، قربانی سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقل اوپر نہیں، عقل نیچے ہے، وحی اوپر ہے۔ ہم اپنی عقل کو سرنڈر کر چکے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، وگرنہ ایک جانور کو اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے علاقے سے الگ کرنا، اس کو لٹا کے اس کا خون بہانا اور ثواب کی امید رکھنا، یہ بات عقل میں کہاں آتی ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو ہم نے عقل کو کیا کر دیا؟ سرنڈر کر کے مان لیا یا اللہ تیرا حکم ہے، لہٰذا ہم نے اپنی عقل کے ہتھیار ڈال دیے، تیرے حکم کی پیروی کی۔ تو قربانی کے عمل سے ایک اور بات یہ سمجھ آ گئی کہ عقل وحی کے تابع ہے، اور تربیت بھی ہو گئی عقل کو وحی کے تابع کرنے کی۔ ہم 5 وقت تربیت لیتے ہیں عقل کو وحی کے تابع کرنے کی، اللہ کا حکم ہے 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، وگرنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ نماز وقت کا ضیاع ہے، اس میں کوئی اور اچھا کام کر لو۔ یہ امت پیچھے اس لیے رہ چکی ہے کہ ہر وقت یہ وضو کر کے نمازیں پڑھتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندہ گزر چکا سفید داڑھی والا، اس کا بہت بڑا پاکستان میں سوشل کام ہے، اس کی گاڑیاں ایمبولینسیں گھومتی ہیں، لوگ اس کو پتہ نہیں کون سا ہیرو بناتے ہیں، دنیا کے ایک نمبر کا نکما اور زیرو انسان تھا، اور دین دشمن، دین بیزار تھا۔ اس کو ایک علاقے میں بلایا گیا مسجد کی افتتاح کے لیے، اس نے کہا تم یتیم خانہ بناتے تو اچھا تھا، یتیم خانہ یا کوئی فلاحی ادارہ، اس قسم کی بات کی اس نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ عقل کو حکمران سمجھ لے۔ عقل حاکم نہیں ہے، عقل محکوم ہے۔ ہم ہر عمل میں اپنی عقل کی تربیت کرتے ہیں، یا اللہ ہماری عقل تیرے سامنے سرنگوں ہے۔ تو قربانی کے اندر عقل کا وحی کے تابع ہونا، بکھر نکھر کے ستھر کے بعد یہ سامنے آ جاتی ہے، عقل وحی کے تابع ہے، یہ ہمیں قربانی کا عمل بتاتا ہے۔